بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں امامت کا درس نمبر 42 صفحہ نمبر 331۔ امامت امیر المومنین علیہ السلام پر روائی دلائل ہے۔ سائق علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ تھے جو بعد میں پیغمبر خلافت کے سب سے زیادہ سزاوار تھے، لیکن انہیں اپنے اس حق سے 24 سال تک محروم رکھا گیا۔ علی علیہ السلام وہ بہترین حاکم ہیں جنہیں خود عالم اسلام نے اپنے اندر دیکھا ہے۔ یوحان پاکون راسکہ دائرۃ المعارف مستشرقان صفحہ نمبر 286۔ اہداف درس: واقعہ غدیر سے آشنائی اور اس روز پیغمبر کے دیے گئے خطبے کا بیان، حدیث غدیر کی سند کی تحقیق، امامت علی علیہ السلام پر حدیث غدیر کی دلالت کا بیان۔ پہلی حدیث غدیر۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امامت وہ مقام ہے جس کا تعین خدا کی جانب سے ہوتا ہے، پیغمبر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جانشین کا جسے خدا نے منتخب فرمایا ہے لوگوں کو تعارف کروائے۔ شیعہ سنی بہت سی کتاب میں کئی روایت نقل ہوئی ہیں جن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بین طریقے سے امام علی علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پہ متعارف کرایا۔ ان مشہور ترین روایت میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے غدیر کے روز خم میں ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، واقعہ روز غدیر خم۔ ہجرت کے 10ویں سال اسلام تمام جزیرہ عرب پر چھا گیا۔ عرب کے تمام قبائل دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قبول کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی زحمتوں کے نتائج کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور جانتے تھے کہ ان کی رحلت کا وقت نزدیک ہے، بنا کسی وقفے کی کوشش کرتے رہے کہ جہاں تک امکان ہو مسلمانوں کو اسلامی آداب و قوانین کی تعلیم فرما دیں۔ اس سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عرب قبائل میں اعلان کروا دیا کہ اس سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے عازم مکہ ہیں۔ اس خبر کے پھیلتے ہی لوگ گرد و کنار سے مکے کی طرف امڑ آئے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج انجام دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ان کا آخری سفر حج ہے۔ آپ مختلف مقامات پر مسلمانوں سے خطاب فرماتے رہے۔ ان خطابات میں آپ نے مسلمانوں کے سامنے اپنی اہم ترین تعلیمات کو بطور وصیت پیش فرمایا تاکہ لوگ آپ کی رحلت کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔ ریفرنس نمبر 1۔ اسی سفر میں آپ نے 5 بار خطاب فرمایا درج ذیل علاقوں میں وقوع پذیر ہوئے۔ نمبر 1، 7 ذی الحجہ یوم الترویہ مکے میں، مسند احمد حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 32۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ عرفات میں، صحیح مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 41، حدیث نمبر 2839۔ 10 ذی الحجہ روز عید قرباں منی میں، مجمع الزوائد جلد اول صفحہ نمبر 139۔ نمبر 4، 11 ذی الحجہ بھی منی میں، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 109۔ اور 18 ذی الحجہ میدان غدیر خم میں۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے جانشین سے متعارف کروا کر اس کی اطاعت اور بیعت کا حکم دینا چاہتے تھے۔ یہ وہ کام تھا جو آپ نے اپنی تمام تقاریر و خطبات میں انجام دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری تقریر جو آپ نے غدیر خم میں کی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ غدیر خم، علی کی سرکاری سطح پر جانشینی کا اعلان۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ پانی کے ایک تالاب کے پاس پہنچا جو اس وقت شدت گرمی کے باعث خشک ہو چکا تھا اور اس میں
چند بے برگ و ثمر درخت بچ رہے تھے۔ یہ علاقہ جو غدیر قم کہلاتا ہے وہ مقام تھا جہاں سے مدینہ، عراق اور یمن کے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے جو مسلمان ان علاقوں سے آتے تھے، ان راستے اسی مقام سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اس زمین میں فرشتہ وحی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ ترجمہ: اے رسول، پہنچا دو وہ بات جو اس سے پہلے تم پر نازل کی جا چکی ہے، اور اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو ہماری رسالت کا کچھ نہ پہنچایا، اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم پہنچانے کی غرض سے حکم دیا کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، اور جو لوگ آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلانے کے لیے کچھ سواروں کو بھیجا کہ انہیں واپس بلایا جا سکے، اور ایسے ہی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا کہ وہ بھی قافلے سے ملحق ہو جائیں۔ موسم بہت گرم تھا، سورج سوانیزے پر تھا، صحرا کی ریت اس قدر گرم ہو چکی تھی کہ مسلمان ناچار اپنی عبا کا ایک دامن کو پیروں کے نیچے رکھ کر انہیں جلنے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسرے دامن کو سروں پر دھر رکھا تھا تاکہ سورج کی تمازت سے خود کو بچا سکیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز اور تقریر کے لیے جگہ تیار کی جائے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے پالانوں سے بنے ہوئے ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اہل سنت علماء کی نقل کے مطابق اس خطبے کا اہم ترین حصہ یہ ہے۔ طبرانی اپنی سند سے حذیفہ غفاری سے نقل کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پلٹتے وقت صحابہ کو حکم دیا کہ علاقہ بطحا کے درختوں کو پار نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ سائے میں بیٹھ جائیں، اور وہاں پر پڑے خار و خاشاک صاف کر دیں تاکہ وہاں نماز پڑھی جا سکے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے خدائے لطیف و خبیر نے خبر دی کہ کوئی بھی نبی اپنے سے پہلے والے نبی کی آدھی زندگی سے زیادہ زندگی نہیں گزارتا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری عمر اب زیادہ وفا نہیں کرے گی، اور قریب ہے کہ میں داعی اجل کی آواز پر لبیک کہوں۔ جان لو کہ مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی، پس تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے کوشش کی اور ہمیں نصیحت کی، خدا آپ کو اس کا اچھا اجر عنایت فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں؟ جنت اور جہنم حق ہے، موت تو قیامت بھی، اور اس کے بعد قیامت کا دن بھی ضرور آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ خدا ہر کسی کو اس کی قبر سے نکالے گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، ہم ان تمام امور پر گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، تو بھی گواہ رہنا۔ اس کے بعد فرمایا، خدا میرا مولا اور سرپرست ہے، اور میں مومنین کا مولا اور سرپرست ہوں، اور ان پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، پس جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے خدا، اسے دوست رکھ جو علی علیہ السلام سے محبت کرے، اور اسے دشمن جان جو علی علیہ السلام کو دشمن رکھے۔ اے لوگوں، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگے، ایسا حوض جس کا فاصلہ بصرہ سے لے کر
صنعاء تک ہے، اور میں تمہارے آنے کے بعد تم سے دو گراں قدر چیزوں کے ساتھ تمہارے سلوک کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ ان میں سے ثقل اکبر یعنی قرآن کریم ہے کہ جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، اس سے متوسل رہنا تاکہ گمراہ نہ ہو اور پلٹ نہ جانا، اور دوسری میری اطرت و اہل بیت ہیں۔ خدائے لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ ریفرنس نمبر 1، متن حدیث غدیر سے کاملہ اطلاع کے لیے رجوع کیجیے الغدیر جلد اول صفحہ نمبر 144۔ صحیح مسلم میں حدیث غدیر اس طرح سے نقل ہوئی کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں پہنچے جو کہ مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے۔ آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد مسلمانوں کو واعظ کیا اور اس کے بعد فرمایا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عنقریب ملک الموت مجھے لینے آئے گا اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا جو ہدایت و نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے کافی کلام کیا اور اس کے بعد فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ ریفرنس نمبر 2، صحیح مسلم جلد 7 صفحہ نمبر 123، سنن ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 329، العجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 180۔ نمبر 2، آیت اکمال کا نزول۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ختم ہوا جناب جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور اپنے ساتھ یہ آیت لے کر آئے، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ریفرنس نمبر 1، خطیب بغدادی آیت اکمال کے روز غدیر نازل ہونے والی آیت کے بارے میں ابو ہریرہ سے نقل کرتا ہے کہ روز غدیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا تھا، کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا، جی بالکل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا، اے ابن ابی طالب، مبارک ہو کہ تم تو مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ اور اس کے بعد خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ نمبر 279۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے بھی کاروان کے دوسرے افراد کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کی بیعت کی۔ ان کے لیے ایک برتن میں پانی لایا گیا جس میں ایک طرف علی علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا اور دوسری طرف ازواج مستورات نے اس میں ایک ایک کر کے ہاتھ ڈالا اور اس طرح علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر، دین کامل ہوا اور نعمت تمام کر دی گئی اور خدا میری رسالت کے بعد اس کے بعد علی کی ولایت پر راضی ہوا۔ ریفرنس نمبر 2، الاحتجاج جلد اول، فرائض المستعین جلد اول صفحہ نمبر 73۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو حکم دیا کہ ایک خیمے میں بیٹھ جائیں اور تمام اصحاب ان کی بیعت کرنے کے لیے خیمے میں آئیں گے۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں عمر، ابو بکر، عثمان، طلحہ اور زبیر تھے۔ ریفرنس نمبر 4، مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ 401، حدیث نمبر 18506۔ یہ تمام معاملہ لوگوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے 3 دن تک طول پکڑ گیا۔ ریفرنس نمبر 6، الغدیر جلد 1 صفحہ نمبر 270۔ بیعت سے فراغت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب نامی امامے کو حضرت علی علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ ریفرنس نمبر 7،
الصحابۃ جلد 4 صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 4584۔ اسد الغائبۃ جلد 3 صفحہ نمبر 170۔ کنز العمال جلد 15 صفحہ نمبر 473۔ بیعت سے فراغت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب نامے امامے کو حضرت علی کے سر پر رکھ دیا۔ عرب کے رواج کے مطابق یہ کام اس وقت کیا جاتا جب کوئی شخص اپنے جانشین کو متعارف کراتا۔ یہ امور انجام پانے کے بعد ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے علی کو خدا کی جانب سے اپنا جانشین مقرر کیا ہے یا خود ہی اپنی جانب سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم، یہ کام بھی میں نے باقی احکامات کی طرح سے خدا کے حکم کے تحت انجام دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غصے کے ساتھ اٹھا اور اپنے گھوڑے کی جانب جاتے ہوئے کہنے لگا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتا ہے تو ابھی مجھ پر آسمان سے ایک پتھر نازل ہو یا کوئی دردناک عذاب مجھ پر آ پڑے۔ وہ ابھی اپنی سواری تک نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر پر پڑا، جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ معارج کی پہلی 3 آیات اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ نصب جانشین نبی خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو افراد کے دل میں کینہ و بغض اور تعصب قومی زمانہ جاہلیت سے لے کر اب تک ان کے دلوں میں باقی تھا، یہ یا مقام و منصب کی لالچ کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے تقرر سے خوش نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ شاعر تصدق شیرازی واقعہ غدیر اس صورت سے نظم کرتے ہیں: میرے محمد رسول برحق ہو تجھ پہ 100 سلام میرا، یہیں پہ رک جا بغور سن لے اشد ضروری پیام میرا، ہر ایک حاجی کو پوری تفصیل سے سنا دے کلام میرا، اس میں پوشیدہ ہے رسالت اسی میں پنہاں مقام میرا، بلایا تھا جس غرض سے میں نے سواری بھجوا کے آسماں پر، رضا ہے میری وہ راز کھل جائے آنے واحد میں 2 جہاں پر، نہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہو پہلے یہ انتظام کر لے، شجر حجر ہو نہ برگ ہو بر ہوا بھی سے یہ اہتمام کر لے، جو بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئیں اسی جگہ پر قیام کر لے، بلا کی گرمی دوپہر کو فلک کے نیچے مقام کر لے، یہاں جو موجود ہوں وہ سن لے جہاں بھی جائے وہاں بتائے، میں حکم دیتا ہوں جو بھی مل جائے اس کو یہ داستاں سنائے، میں جانتا ہوں کئی دلوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا، جگر میں شدت سے درد اٹھے گا، نظر میں گرد و غبار ہوگا، مگر نہ کچھ ان کا بس چلے گا، نہ متعلقاً اختیار ہوگا، جو شک کریں گے شقی بنیں گے انہی پہ تو بے شمار ہوگا، نرالا ممبر بنا کے حیدر کو آج اپنا وصی بنا دے، پکڑ کے بازو بلند کر کے علی ہے مولا انہیں دکھا دے، عجب سما تھا رسول خوش تھے خوشی مسلط تھی 2 جہاں پر، فرشتے دے رہے مبارک زمیں پر اور آسماں پر، حقیر ذرے بھی اڑ کے جاتے دکھائی دیتے تھی کہکشاں پر، تمام مولائی کہہ رہے تھے گھروں میں تھے وہ جہاں جہاں پر، علی اخی ہے علی سخی ہے علی وصی ہے علی ولی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے۔ حدیث غدیر کی سند کی تحقیق۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیث غدیر کی سند پر بات کریں، بہتر ہے کہ پہلے حدیث کے متواتر کی تعریف بیان کرتے چلیں اور ساتھ ہی اہل سنت کی نگاہ میں حدیث متواتر کے منکر کا حکم بھی بیان کر دیں۔ اس کے بعد ہم ثابت کریں گے کہ حدیث غدیر
از نگاہ اہل سنت متواتر ہے۔ شیعہ اور سنی حدیث متواتر کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: متواتر حدیث اس خبر کو کہتے ہیں جس کے راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ جن پر جھوٹ کے معاملے میں سازش یا ملی بھگت کا الزام لگانا عادتاً محال ہو، اور یہ شمار عدد راویوں کی تمام طبقات میں وجود رکھتا ہو اور اول و آخر و وسط میں یکساں ہو۔ ریفرنس نمبر 1 علوم الحدیث و مصطلح، صفحہ نمبر 146۔ الرعایت فی العلم الدیارۃ، شہید ثانی، صفحہ نمبر 62۔ بنا کسی شک کے متواتر حدیث کیونکہ مفید علم و قطع ہے، لہٰذا حجت اور اس کے مضامین کی پیروی واجب ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جس پر محدثین اہل سنت بھی اعتقاد رکھتے اور متواتر احادیث کو قرآن کے بارے میں برابر میں اور ان کے منکر کو کافر جانتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ابن تیمیہ کا کلام ملاحظہ ہو: کفر یہ ہے کہ دین میں جس چیز کو ضروری جانا گیا ہے کا انکار کر دیا جائے، یا متواتر احکام، موارد اجماع یا انہی جیسے دوسرے موارد کا انکار کر دیا جائے۔ حدیث غدیر کا تواتر: حدیث غدیر اہل سنت کی متعدد کتابوں میں نقل ہوئی اور اس کی سند میں مختلف طبقات کے معتبر محدثین اہل سنت کے نام آتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 1 جن صحابیوں نے حدیث نقل کی ہے ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، ابو بکر وغیرہ۔ بیشتر اطلاعات کے لیے رجوع کیجیے الغدیر، جلد اول، صفحہ نمبر 41 تا 144۔ نمونے کے طور پر احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث غدیر 40 اسناد کے ساتھ نقل کی ہے۔ ابن جریر طبری نے 70 سے زیادہ اسناد کے ساتھ اور ابن عقدہ نے 150 اسناد کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی ابو سعید سجستانی نے 120 اسناد کے ساتھ اور ابو بکر جعفیبی نے 125 اسناد کے ساتھ اس حدیث کے طرق نقل کیے ہیں۔ ریفرنس نمبر 2 الغدیر، جلد اول، صفحہ نمبر 41 تا 144۔ یہ امر اس بات کا بیانگر ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہے۔ یہ بات اتنی واضح اور روشن ہے کہ بہت سے اہل سنت محدثین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اور حدیث غدیر کی سند کو غیر قابل اعتراض جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس حدیث کو جھٹلا نہیں سکتے تو انہوں نے لفظ مولا کے معنی میں تحریف کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ روز غدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اہم چیز بیان نہیں فرمائی، البتہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں جس میں کلمہ مولا بالکل استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کی جگہ کلمہ ولی استعمال ہوا ہے۔ سو اسے تو دوست کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے معنی تو ولایت اور سرپرستی کے ہی ہے۔ ریفرنس نمبر 4 توجہ فرمائیے: 2 دوست تھے، ایک شیعہ اور ایک سنی، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن سنی دوست سفر پر نکل گیا، ابھی رستے میں تھا کہ شیعہ دوست نے فون کیا اور کہا جلدی واپس آؤ، بہت اہم کام آن پڑا ہے۔ سنی برادر نے کہا ابھی تو رستے میں نہیں آ سکتا۔ شیعہ اصرار کرتا اور جب سنی کے پاس قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے کہا اچھا آتا ہوں۔ گھر پہنچتے ہی اس نے پوچھا کون سا ضروری کام آن پڑا ہے، اب بتاؤ۔ شیعہ دوست نے کہا کچھ نہیں، بس اتنا کہنا تھا کہ تم میرے دوست ہو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سنی سیخ پا ہو کر بولا فلاں فلاں فلاں، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے رستے سے بلایا، اتنی اذیت دی صرف یہ کہنے کے لیے؟ کیا مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟ شیعہ نے کہا یہ وہی چیز ہے جو تم پیغمبر کے بارے میں کہتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غدیر پہنچے تو تمام قافلوں کو معطل کر دیا اور رک جانے کا حکم دیا اور کہا
جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس پلٹے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ کہتے وہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کے شکم کے نیچے پناہ لینا شروع کر دی اور اپنی اباؤں کو سروں پر ڈال لیا۔ ان کی تعداد 1,20,000 تھی۔ اس وقت اتنا کچھ کرنے، قافلے کو معطل کرنے اور لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، علی میرا دوست ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس حدیث کو جھٹلا نہیں سکتے تو انہوں نے مولا کے معنی میں تحریف کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ روز غدیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اہم چیز بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس کی جگہ کلمہ ولی استعمال ہوا، سو اسے دوست کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا، اس کے معنی تو ولایت اور سرپرستی کے ہیں۔ آخر درس میں شاعر اہل بیت شہید محسن نقوی کا خم غدیر کے حوالے سے کیا گیا کلام پیش خدمت ہے۔ وہ غدیر خم میں ازاں ہوئی وہ سجی خیال کی انجمن، وہ رخ شعور پہ زو پڑی وہ بڑھا حیات کا بانکپن، وہ کلی کھٹک سے چٹک گئی وہ بھٹک بھٹک کے چلی پون، لب آرزو پہ دھنک پڑی کھلا خواہشوں کا حسی چمن، دل کہکشاں میں اتر گئی وہ ردائے دشت شکن شکن، وہ سواریوں کے قدم رکے جھکے فرش پر وہ تھکے بدن، وہ فلک کو دیکھ کے ہنس پڑا رخ ریزگار کا بھول پن، وہ زمیں کے دل میں ہے آرزو کہ ملائے آنکھ ذرا گگن، سوئے مرتضیٰ بڑھے مصطفیٰ بمزاج رسم و راہ کہن، وہ نبی و وصی سے ملا ہے یوں ملے جیسے چاند سے ایک کرن، وہ علی کا ہاتھ بلند ہے کہاں رہ گئے یہ زمیں زمن، سر تخت ریگ ہے لب کشاد امیر محفل پنجے تن، کہا مصطفیٰ نے کہ اے زندگی میری بات آج سے عام کر، ہے یہی علی میرا جانشین کو سلام کر۔ خلاصہ درس: شیعہ سنی روایت کی مدد سے بخوبی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس زمن میں حدیث غدیر مشہور ترین روایت ہے جسے فریقین نے نقل کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں ہجری میں پہلی اور آخری بار قصد سفر حج فرمایا۔ آپ نے اس سفر میں دوسرے اہم مطالب کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے اہم ترین مسئلے یعنی اپنے بعد اپنے جانشین کے تقرر کے حوالے سے بھی مفصل طور پر گزارشات پیش کی ہیں اور غدیر خم میں اس اہم بات کو اہل عالم تک پہنچایا، اور ساتھ ہی فرمایا حاضرین پر واجب ہے کہ میرے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ خدا نے اسی میدان میں پہلی آیت نازل فرمائی۔ رسول نے اس حکم کی تعمیل میں خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اقرار لینے کے بعد ولایت اور اپنے بعد جانشین کی وصیت کا اقرار کیا۔ نمبر 2، ولایت علی پہنچانے کے بعد آیت اکمال نازل ہوئی جس میں خدا نے دین اسلام کو اکمالیت کی سند سے نوازا اور نعمت تمام کر کے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ 3، حدیث غدیر عالم اسلام کی مشہور متواتر روایات میں سے ایک ہے۔ بعض افراد کے مطابق اس کے طرق 125 سے زیادہ ہیں۔ سوالات: خطبہ غدیر کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے اور ہم اس سے کس طرح امامت علی علیہ السلام کا اثبات کر سکتے ہیں؟ 2، توضیح دیجیے کہ کیا وجہ ہے کہ حدیث غدیر میں موجودہ کلمات مولا دوست کے معنی میں نہیں ہو سکتا؟ 3، کیا اہل سنت بھی حدیث غدیر کی سند کو قبول کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا درس نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔